آج کے حالات کے اعتبار سے بھی بڑی بہترین آیت آ رہی ہے. اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر کر کے بات کو ختم کروں. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. آج کے ان حالات کے اعتبار سے زبردست آیت ہمارے سامنے ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے. کس بات سے روکے؟ اَيُّذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں ان مساجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی نمازیں پڑھی جائے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. ان چیزوں سے روکنے والے سے بڑا کون ہے وہ ظالم؟ اس سے بڑا کوئی ظالم. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اللہ کے گھروں سے روکنے والا، اللہ کے مساجد سے روکنے والے سے بڑا کون ہو سکتا ہے ظالم؟ کہ وہ آئے اللہ کے گھروں میں اللہ کا نام بلند کریں. اور فرمایا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کی خرابی میں یعنی وہ اللہ کے گھروں کو برباد کرنے میں، اللہ کے گھروں کو جلانے میں اور اسے شہید کرنے میں، اس کے اللہ کے گھروں میں گھس کر اسے تہس نہس کرنے میں، قتل و غارت گیری کرنے میں جو بہل رہتا ہے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ اچھا لوگ حکمت کا لبادہ اوڑھ کر کے میں صاف بات کرنے والا ہوں تو صاف کہوں گا. حکمت کا لبادہ اوڑھ کر تیری پورا کے اندر جو آج مساجد کو ڈھایا جا رہا ہے، مساجد میں گھس کر نمازیوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اور مساجد میں گھس کر اللہ کے قرآن کو جلایا گیا. اور ہم کہتے ہیں اللہ آئے، اللہ کی مدد آئے. قرآن کہتا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم؟ کون ہے اس سے بڑا کمینہ؟ کون ہے اس سے بڑا وقت کا فرعون؟ کون ہے اس سے بڑھ کر وقت کا شداد اور نمرود جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے؟ آج کے حالات میں کیوں ہم خاموش ہیں جبکہ یہ کام ہو رہا ہے؟ یہ آیت بھی ہمارے سامنے کل قیامت میں قرآن ایک جسمانی شکل میں آئے، ہمارا گریبان پکڑ کر کے پوچھے قرآن ہو اور میرے اندر یہ آیت موجود تھی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. تمہیں معلوم میں تھا باوجود اس کے تم اللہ کے گھروں کو ڈھایا جا رہا تھا. تمہاری حیات میں تم زندہ تھے، اس حالت میں اللہ کے گھروں کو جلایا گیا، اللہ کے گھروں کو توڑا گیا، اور اس میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والے مسلمانوں پر حملے کیے گئے. کہاں تھی تمہاری جوانی؟ کہاں تھی تمہاری مردی؟ کہاں تھا تمہارا ایمان؟ کہاں تھے تمہارے ایمانی جذبات؟ اللہ کی قسم ہماری شکل دکھانے لائق نہیں ہو. لہذا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. یہ میری تو بات نہیں ہے نا، میرے باپ کی تو بات نہیں ہے نا، کسی شیخ الحدیث کی تو بات نہیں ہے نا، دارالعلوم کے مسند حدیث پر بیٹھ کر درس حدیث دینے والے شیخ الحدیث کی تو بات نہیں کہہ رہا ہوں نا، کسی وقت کے خطب اور ابدال کی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، وقت کا کوئی قاضی اور شریعت کی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں تردد ہوگا. بھائی وقت کا ولی بھی کہے تردد ہوگا، وقت کا ولی کامل بھی کہے تردد ہوگا. تردد نہیں ہے تو انبیاء کی باتوں میں نہیں ہے، شک شبہ نہیں ہے تو اللہ کی باتوں میں نہیں ہے. اب یہاں اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اس سے بڑھ کر کون ہے ظالم؟ اور پیغمبر کہتا ہے مظلوم ظالم کے ظلم کو سہتا ہے تو ظلم کی ظالم کے گناہ میں برابر کا شریک ہے. مظلوم طاقت رکھتا ہو ظلم کو ختم کرنے کی،
باوجود اس کے سہتا رہتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوا اور وہ بھی ظالموں میں ٹھہرایا جائے۔ من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ، حدیث کہتی ہے پیغمبر کی، من رأى منكم منکرا، تم میں اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے، کسی منکر کو دیکھے، کسی ایسے کام کو جو شریعت کے خلاف ہو، انسانیت کے خلاف، فرمایا اسے اپنے ہاتھ سے روکا جائے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکا جائے۔ ہمارا حال کیا ہے میرے دوستوں؟ اللہ معاف فرمائے، پنیت راج کمار مر جاتا ہے، ایک ایکٹر دنیا سے چلا جاتا ہے، ہمارے اسٹیٹس بھر جاتے ہیں اس کی فوٹوز سے، اس کی ویڈیوز سے ہمارے اسٹیٹس بھر جاتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے پھیلایا جاتا ہے، فلاں راج کمار تھا، شاہی گھرانے سے تعلق رکھنے والا تھا۔ ارے کہاں ہے تمہارے ایمانی جذبات؟ اللہ کے گھروں میں جلایا گیا، کسی کا ایک ویڈیو، زبانی لڑائی کسی نے لڑی ہو، کوئی ایک کھڑا ہوتا، اللہ کے گھر پر جو ظلم ہے اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا، کل قیامت میں اللہ کے سوال سے وہ بچ جاتا۔ نہیں، پنیت راج کمار مرتا ہے تو مسلمان بھڑک جاتا ہے، اوہو کیا کینڈل جلائے گئے، کیا سڑکوں پر اس کے فوٹوز لگا۔ ہاں ایک غیر مسلم کے مر جانے پر پیغمبر نے بھی افسوس کیا ہے، کرنا چاہیے، اس سے بڑا نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ افسوس نہ کیا جائے، یہ افسوس کرو کہ بھی مسلمان ہو کے مر جاتا تو کتنا اچھا تھا، جنت کا حقدار ہو جاتا۔ پیغمبر جب ایک یہودی کے جنازے کو دیکھتے تو پیغمبر رو پڑتے، ایسے روتے کہ اپنے گھر کا جنازہ جا رہا ہے، اپنے سگے کا جنازہ جا رہا ہے، اتنا تڑپ اٹھتے پیغمبر۔ رونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں جہاں پنیت راج کمار کے اسٹیٹس تمہارے فونوں میں دیکھے جا سکتے ہیں، اللہ کے گھروں کو شہید کیا گیا، کہاں ہے تمہارا ایمانی جذبہ؟ اللہ کے قرآن کو جلایا گیا۔ ارے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کسی کی ضرورت قرآن کے ایک صفحے کو پھاڑ سکے؟ حضرت علی کے زمانے میں کسی کی ضرورت کہ اللہ کے گھر پر کوئی کیچڑ نہ اچھال سکے؟ صحابہ کے اندر وہ ایمانی جذبہ تھا، لوگ پوری نگاہ سے اللہ کے گھروں کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ آج چلایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے حملہ، اور یہ آیت اس کا شان نزول حضرات مفسرین نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کے 6 سال عمرہ کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ کب؟ ہجرت کے 6 سال اللہ کے پیغمبر عمرے کے لیے تشریف لائے، حدیبیہ کے مقام پر آپ ٹھہرے رہے، مکے والوں نے انکار کر دیا کہ جاؤ ہم تمہیں عمرہ کرنے نہیں دیتے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں ہے، باوجود اس کے روکا۔ بہت دن بحث و مباحثہ چلتا رہا، سفیر ایک دوسرے کے آتے رہے جاتے رہے، یہاں کا میسج وہاں جاتا، وہاں کا میسج یہاں آتا، باوجود اس کے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی مکہ والوں کی طرف سے۔ پیغمبر چلے کہ اگلے سال آئے، 7ویں صدی میں 7ویں ہجری میں آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام آ کر کے عمرہ کیا۔ جب وہاں سے مکہ المکرمہ سے مشرکین مکہ نے عمرہ نہ کرتے ہوئے بھگا دیا تھا، بھیج دیا تھا، تب پیغمبر جا کر کے مدینے میں خاموش بیٹھ گئے ہیں، صحابہ کو ایسا تیار کیا کہ اب آئے تو پورے کے پورے مکہ کو فتح کرتے ہوئے آئے، صرف عمرے کے لیے آئے تھے، مشرکین نے روکا تھا، اب آئے تو مکہ کو فتح کر کے آئے۔ ایک دوسرا شان نزول اس آیت کا مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ایک شاہ روم تھا، روم کا بادشاہ جس کا نام تیتوس تھا۔ کیا نام تھا ابھی؟ تیتوس۔ یہ ساری چیزیں یاد رکھیں، ایک فلم ایکٹر کی زندگی کو ایک مرتبہ سن لیں تو ہمیشہ یاد ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھیں، قرآن سے تعلق رکھنے والی یہ یاد رہیں گی، کل قیامت میں بھی کام آئیں۔ آپ
کے پیدا ہونے سے پہلے تیتس نام کا ایک شاہ روم کا بادشاہ تھا. اس کے ساتھ مل کر عیسائیوں نے مسجد اقصی پہ حملہ کر دیا، جس میں نمازی نماز پڑھ رہے تھے، اور نمازیوں پہ بھی حملہ ہوا، مسجد اقصی پہ بھی حملہ ہوا. اس تیتس نامی شاہ روم نے اور وہاں کے عیسائیوں نے پورے مسجد اقصی کے ارد گرد اطراف و اکناف میں بڑا طوفان کھڑا کر دیا تھا کہ یہاں کوئی اندر نہ آئے اور یہاں نماز نہ پڑھی جائے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہویا جائے اور اللہ کا ذکر نہ کیا جائے. تو لہذا اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی. کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا آج ایسے ہماری مساجد سے ہمارے مسلمانوں کو نہیں روکا جا رہا ہے؟ کیا لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، مساجد بند، چلو ایک بیماری کا بہانہ تھا، ٹھیک ہے، اپنی جان کا بھی خیال کرنا، نفس علیہ کا حق، نفس کا خیال کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، مان لیتے ہیں. لیکن مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ مسلمانوں، لاک ڈاؤن کا زمانہ ختم ہوا، بیماری تھوڑی تھوڑی کر کے بہت زیادہ ختم ہو چکی ہے، بہت کم کے درجے میں رہ چکی ہے. آج مسلمان مساجد میں کہاں؟ تری پورا کے متعلق آپ میں سے کوئی ایک دل پر ہاتھ رکھ کر سچے ایمان کے ساتھ مجھے بتائیے، کس نے ایک چھوٹا سا زبانی لڑائی، ارے بھائی کوئی اچھا کام ہو ویڈیو بناتے ہیں، ایک نوجوان آگے کہتا ہے حضرت کیا ہوا؟ بیانہ میں تمہیں ویڈیو پکڑ دی، شادی میں ہمیں نہیں پکڑنا چاہیے. جب ایک حرام پر روکا جا رہا ہے، لوگ آگے اعتراض کر رہے ہیں، اور جہاں وہ کام کرنا ہوتا ہے وہاں ان کے جذبات مر جاتے ہیں. شادی کے ویڈیوز کے لیے 10-10 ہزار خرچ کر کے پکڑا جاتا ہے. ایک لڑکا جو نامحرم ہے، ہونے والے شوہر کی بیوی کو وہ نیچے سے اوپر تک دیکھ رہا ہے، اس کے پرائیویٹ پارٹس پر نظر ڈالتا ہے، چست کپڑے پہنا کر کے لڑکیوں کو کھڑایا جاتا ہے اور اس پر نگاہیں ڈال کر زنا کا ارادہ کرتا ہے. اب وہاں ہم اگر کچھ حرام کے فتوے دیں تو لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت تم بیان کے پکڑے تو حلال، ہم شادی کے پکڑے تو حرام. ایک ویڈیو چھوٹا سا کسی نے بنایا ہو تیری پورا کے مطابق، کھل کے کہتا ہوں میرے نوجوانوں، ناراض ہو تو میری باتوں کو میرے منہ پہ مار دیں. اللہ کے لیے جاگو، آج نہیں جاگیں گے اللہ کی قسم ہندوستان سے مساجد کو مٹا دیا جائے گا. قرآن تو نہیں رہیں گے، حافظ قرآن تو ملیں گے، دھیرے دھیرے ان کو بھی ختم کرنے کی سازشیں ہوں. لیکن اتنا تو ہمارا ایمان اور یقین ہے، یہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں یہ ذلیل ہے. آگے اللہ نے فرمایا، یہ بات کہہ کر کے بات کو ختم کروں، فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها، ان کو کوئی حق نہیں تھا مگر یہ کہ وہ اس میں داخل ہوتے اللہ کے گھر میں، الا خائفین، مگر خوف کھاتے ہوئے. ان کو اللہ کے گھروں کو توڑنے کا کوئی حق نہیں، اللہ کے گھروں میں گھس کر حملہ کرنے کا انہیں کوئی حق نہیں. وہ اللہ کے گھروں میں اگر جاتے تو خوف کے ساتھ جاتے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تب وہ اللہ کے گھروں میں جاتے. لہم فی الدنیا خزی، انہوں نے اللہ کے گھروں کو ڈھایا، اللہ کے قرآن کو جلایا، اللہ کے گھروں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا. اللہ کہتا ہے لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے. اور فرمایا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. او رسوا لوگوں، او ذلیل اور خنزیر سے بدتر مقام رکھنے والے بجرنگ دل کے اور RSS کے بے لگام گھوڑوں، جنہوں نے اللہ کے گھروں پہ حملہ کیا، تری پورا کے مسلمانوں پہ حملہ کیا، نمازیوں پہ حملہ کیا، قرآن پہ تم نے حملہ کیا، اور تم یہ سوچتے ہو کہ اسلام مٹ جائے گا، قرآن مٹ جائے گا، نمازی دنیا سے ختم ہو جائیں گے. تو سوچ، تمہاری یہ سوچ میں علل اعلان کہتا ہوں 100% غلط ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کا اعلان ہے پوری دنیا کے لیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ،
قرآن کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اللہ کے گھروں کو توڑ کر، شہید کر کر، جلا کر، اور قرآن کے پاروں کو جلا کر، قرآن کے نسخوں کو جلا کر یہ سوچنے والوں کے اسلام مٹ جائے گا۔ سن لو، اسلام کی فطرت میں قدرت لچکتی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ۔ روز اول سے تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، فرعون آیا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے، نمرود کوشش کیا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے، شداد نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی اسلام کو مٹانے کے لیے، ابو جہل اور نمرود نے، ابو جہل اور ابو لہب نے، شداد نے، عتبہ نے، شیبہ نے، مشرکین مکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا کہ محمد دنیا سے ختم ہو جائے، محمد کا نام ختم ہو جائے، اسلام دنیا سے کسی طرح مٹ جائے۔ روز اول کی تاریخ اٹھا کر، آج تک کی تاریخ کو کھنگال کر کے دیکھ لینا، اسلام کو مٹانے والے آتے گئے، مٹتے گئے، اسلام پھیلتا گیا۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت لچکتی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ۔ جتنا مٹانے کی کوشش کرو گے، جتنا ختم کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ کی قسم، 100 مرتبہ اللہ کی قسم، اسلام اتنا ہی زیادہ پھیلتا جائے گا۔ آج تم جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے کے لیے اللہ کے گھروں کو جلا رہے ہو، اللہ کی ذات سے امید کرتے ہوئے میں یہ بات کہتا ہوں، تمہاری آنے والے نسلوں میں ایسے مسلمان پیدا ہوں گے جو مسلمان خود اللہ کے گھروں کی حفاظت کریں گے۔ طائف کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے پیغمبر کو اتنی شدید تکلیف تھی کہ آپ کے جوتے خون سے لہو لہان ہو گئے۔ فرشتے آ گئے، عرض کرنے لگے رسول اللہ ایک حکم کا منتظر ہے، کہہ دو کہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے پورے طائف کو ختم کر دے، برباد نیست و نابود کر دیں۔ پیغمبر نے اللہ کی امید کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا، نہیں نہیں، آج ان لوگوں نے مجھے بھٹکارا ہے، بھگایا ہے، ہانکا ہے، ایک وقت آئے گا ان کی اولاد ایمان لائے اور ان کی اولاد کے ذریعے ایمان پھیلے گا۔ لہذا طائف سے ہی ایمان بہت زیادہ پھیلا تھا۔ ایسی امید کو سامنے رکھ کر اور پیغمبر کی اس قول کو سامنے رکھ کر میں بھی اس امید سے کہتا ہوں، او اسلام کے دشمنوں، قرآن کے دشمنوں، آج جتنا تم قرآن کو، اسلام کو دبانے اور مٹانے کی کوشش کرو گے، یہ ایسے پھیلے گا، ایک دن آئے گا تمہاری اولاد قرآن کے محافظ بنے گی، تمہاری نسل اسلام کے محافظ بنے گی انشاءاللہ۔ لیکن میرے نوجوانوں، میں مسلمانوں سے ادباً اس بات کو بارہا درخواست کرتا ہوں، اللہ کے لیے اب اپنی آنکھوں کو کھولو، اللہ کے ہو جاؤ۔ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم نمازوں سے دور، قرآن سے دور، ہم نمازوں سے دور ہوئے تو اللہ کے گھر پہ حملہ کیا، ہم قرآن سے دور ہوئے تو وہ قرآن کے نسخوں کو جلانے کی ہمت پیدا کی۔ وسیم رضوی کہتا ہے کہ قرآن جھوٹی کتاب ہے، نعوذ باللہ، نام ہے وسیم رضوی۔ اس آنند سرسوتی کے ساتھ بیٹھ کر کے میڈیا میں پترکاروں کے سامنے اپنا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، ایک زمانہ آئے گا، چند سالوں میں ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان ہندو ہو جائیں گے۔ ارے نالائق، اگر اللہ میری دعا ہے کہ اللہ تیری عمر کو بہت دراز کرے، بہت لمبی تیری عمر ہو جائے اور تو اسلام کا وہ زمانہ بھی دیکھے جسے پیغمبر نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، فاطمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک دن آئے گا کہ تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا۔ میری دعا ہے وسیم رضوی تیری عمر کو اللہ دراز کر دے، لمبی عمر ہو جائے اور تو وہ زمانہ دیکھے کہ پورا زمانہ کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہوا، گونجتا ہوا تجھے نظر آئے۔ انشاءاللہ قرآن سامنے ہے مسلمانوں، اس قرآن کی بھی قسم کھاؤں تو کم ہے۔ اگر ہم آج بھی اس کے نقش قدم پر آ جائے، اس کے احکامات پر آ جائے، وہ دن دور نہیں، وہ دن دور نہیں، لیکن جتنا اس سے اور دور ہوتے جائیں گے، جتنا اللہ کے گھروں سے دور ہوتے جائیں گے، یاد رکھو دنیا سے اللہ کے گھر مٹانے میں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور تب بھی تم اللہ کی نصرت کی امید نہ لگانا۔ اللہ یہاں تو ان کو چھوڑ دیں گے، وہاں کیا ان کا حساب ہے وہ ہوگا،
لیکن تمہارے لیے سب سے بڑا دنیا و آخرت کا خسارہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے لیے قرآن سے انسیت پیدا کرو۔ روزانہ، میں نے جمعہ میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ روزانہ کم سے کم 1 گھنٹہ، 24 گھنٹے اللہ نے دیے، 1 گھنٹہ اپنے گھر والیوں پہ باقاعدہ اس بات کو ضروری کرو کہ کام ہو یا نہ ہو، روزانہ 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت گھر میں ہونا ہے۔ اس کے بغیر گھر میں کوئی چارہ نہیں۔ بچوں کو بٹھا کر قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ